السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب خدمت خلق کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ گفتگو میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ڈاکٹر رابعہ مدنی صاحبہ۔ دونوں نے ہی اپنی جانب سے بہت ہی پیارے پیغامات بھی گفتگو میں شامل کیے۔ بہت اچھا انداز ہے دونوں کا الحمدللہ۔ اور یہ جو موضوع ہے نا ناظر محترم، ہر ایک شخص اگر اپنا محاسبہ کرے اس تعلق سے کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، کہاں کہاں غفلت ہم سے ہو رہی ہے، کہاں ہم کہیں نہ کہیں کسی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں ہم اپنے آپ میں خود دیکھیں اور بہتری لانے کی کوشش کریں تو معاشرہ بہت آگے اور بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے امتیاز آپا خدمت خلق کے تعلق سے گفتگو کی، میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ خدمت خلق کا منشا اور مقصود کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے زینب، ہم مسلمان ہیں، ہم جو بھی کام کریں ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یہ بیسک ایک وہ منزل ہے جس کو ہمیں پانا ہے، اس سے ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ لیکن جب نیچے آتے ہیں ہم اپنی دنیا کے معاملات کی طرف تو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ تعلیم کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو تیار کریں کہ وہ نیک اور صالح بنیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ مگر نیچے چلے آئیں، تعلیم ہم ادارے میں بھیجتے ہیں تو وہ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، تو ہماری ایک نگاہ دور رس ہو۔ میں اسے ایک مثال سے یوں سمجھاؤں گی کہ ایک بچہ آتا ہے، آپ سے بار بار کہتا ہے کہ آپ اسے 10 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، اور وہ کیا کرتا ہے ان 10 روپے اور 20 روپوں سے جا کے کچھ نہ کچھ ایسا وہ خریدتا ہے جو چیزیں اس کے لیے مضر ہیں۔ تو آپ کو سوچنا ہے کہ ہر وقت اس کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ظاہراً آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں کہ بعین ہی مخلوق خدا کی خدمت اس انداز سے کہ آپ ان کے لیے نفع بخش بھی ہو جائیں، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے وہ دور ہمسائے کسی بیوہ عورت کا تو خیال ہے آپ کو، لیکن گھر کے اندر آپ کے والدین تکلیف میں ہیں۔ اس لیے اسلام نے بہت کلیئر ایک ذمہ داریوں کی فہرست بنائی ہے کہ آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیا، اس کے بعد آپ کے ہمسائے ہیں، اس کے بعد آپ کے پڑوسی، اور پھر مسافر، اور پھر بیمار، اور پھر ایک دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ذمہ داریاں پہلے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری عبادات کا بھی جو رنگ ہے، فرائض، سنت اور مستحب، نوافل میں تقسیم ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرائض چھوڑ دیں، سنتیں چھوڑ دیں، اور آپ مستحب عمل کر کے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ذمہ داریوں کو پہلے ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیں تو آپ مستحب اور نوافل ادا کر رہے ہیں، ان میں مین تو وہی رہتا ہے، مقصود وہی رکھنا ہے، کیونکہ ہم مقصود سے ہٹ گئے تو ہمارا عمل ضائع چلا گیا۔ پھر ہم چاہیں گے کہ مخلوق کا جو ہے سر جھکا رہے ہمارے آگے، ہم ان کی مدد کرتے ہوئے بھی۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی مدد ایسے ہو جیسے ہم نے زکوٰۃ بھی کسی کو دینی ہے تو اگلے سال وہ اتنا کمانے والا ہو کہ اس سے اس کا روزگار بن جائے اور وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ تو اس خدمت خلق کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا کی ایسی مدد جو ان کے کام آئے، اور ان کے کام اس طرح سے آئے کہ فقط محدود پیمانے پر نہیں بلکہ وسیع دائروں میں۔ پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے خدمت خلق پیسوں کے ذریعے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، دوسری ہے خدمت خلق کہ آپ انہیں کھینچ کر لائیں دین کی طرف اور ان کی وہ ذہنی فکری تربیت کریں کہ وہ اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق جانتے ہوئے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے کسی کو پستیوں سے اٹھایا اور اسے بلندیوں پر فائز کر دیا تو اس کی نہ صرف دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت سنور جاتی ہے۔ تو مومن کی نگاہ دور رس ہونی چاہیے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے نہ صرف اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں بلکہ وہ دوسروں کے بھی کام آنے والا بن سکے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے ظاہراً آپ نے دیکھا کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دی، تو ایک شادی کرانا اس کا مقصد ہے کہ اس کے لیے ہیلپ ہو جائے، کسی بیمار کی مدد اس لیے کرنی ہے تاکہ اس کو دوائیوں میں ہیلپ مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ تو دور رس نگاہ میں اور فقط اللہ کی رضا۔ امتیاز آپا، یہ بڑی بیسک بات آپ نے جو فرمائی ہے نا کہ ظاہر ہے سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ باہر سب کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کا گھر اس سے متاثر
متاثر ہو رہا ہے اور گھر والے آپ کے ان کو زیادہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ باہر ان کاموں میں مصروف ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر پر دھیان دیجئے کہ وہاں تو کوئی آپ کی لیے ضرورت مند ہے، آپ کی خدمت کا طلبگار ہے، آپ سے محبت یا دو پیار کے بول کا طلبگار ہے، تو اسے بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے۔